السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ویڈیو میں جاننے جا رہے ہیں حضرت جنید بغدادی اور ایک شیطان کا واقعہ۔ دوستو ویڈیو میں بنے رہیں، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے اور بہت ہی آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا۔ دوستو وہ کون سا سوال تھا، آپ جانے بغیر اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، ضرور جان لیں۔ اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہی ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیونکہ تو نے سجدہ نہیں کیا، کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو تو نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے کہا کہ اے جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس تک باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آ رہا تھا۔ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا تو نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، اور نہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ بھائیو، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و قطب و ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو چکا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔ دوستو اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کہ یہ عبرتناک واقعہ اوروں تک بھی پہنچ جائے۔ آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کر کے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سپورٹ کریں۔ دوستو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے ایک اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے دوستو آپ ایک چھوٹا سا کام کرتے جائیے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور دوستو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجئے۔